لیکن اللہ رب العالمین نے عظمت، عزت، احترام میرے اللہ نے عطا فرمائی. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ چلتے زمین اتے نے بلال دے چلن دی آواز آہٹ اللہ جنت کے اندر پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے گئے. آپ فرماتے ہیں میں محسوس کیتا کہ میرے اگے کوئی چل رہے ہیں، میرے اگے کسی دے قدماں دی آہٹ آ رہی. میں جبریل کو پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے دسیا یہ حضرت بلال نے رضی اللہ تعالی عنہ. آقا فرماتے ہیں میں معراج کو واپس آیا، میں آ کے بلال کو کیا اے بلال تیرا کیڑا ایسا عمل ہے جڑا اللہ نے کاغذات اتنی عظمت پا گئے تو چلتا زمین اتے میں اور تیرے چلن دی آواز آہٹ اللہ آسمان تے پہنچا دے. جناب بلال نے وہ عمل دسیا جنہوں سے عمل ہی نہیں سمجھتے. حضرت بلال کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جدوں بھی وضو کیتا ہے میں وضو کے 2 نفل ادا کیتے تحیت الوضو ادا کرنے کی وجہ تو میرے اللہ نے انیاں شانہ عطا کی اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کون نے جنہیں میرے نبی دے غلامہ بچے سب تو پہلا مصدق نے تصدیق کرنے والے نے بلال کون نے جنہیں میرے نبی دے قاضی خزانچی نے منتظم نے بلال کون نے جنہیں 10 سال میرے محبوب پیغمبر نے بانگے رہنے مؤذن رہنے اے پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اور پیارے بلال نے ایمان لے کی ترتیب اس طرح بنا لی پہلے میری میں ایک پڑھی ہے شان نزول سن لو وقت کا ختم ہو جاتا ہے شان نزول رہ جاتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ایک پڑھی ہے ترجمہ نہیں کیتا شان نزول بیان نہیں کیتا اس سورت انعام 52 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنے محبوب پیغمبر کو مخاطب ہو کے اے میرے نبی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی بڑا زبردست ترجمہ اور کان دماغ دل دماغ حاضر کر لو میرے اللہ فرمان رہا ہے میرے محبوب پیغمبر اے جڑے لوگ صبح شام اللہ کو یاد کرنے والے نے انہوں نے جھڑک نہیں دینی اپنے کو دور نہیں کرنا ما علیکا من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء جڑے لوگ جنہوں نے اپنے کو دور کرتے ہو انہوں کا حساب ہے تواڈے کولوں نہیں لینا تواڈا حساب انہاں کولوں نہیں لینا فتطردہم فتکون من الظالمین اگر تسا انہاں لوگاں نو اپنے کو دور کر دیتا اللہ کو چاہے کہہ سکتا ہے فتکون من الظالمین من حکم واپس للوانا نام ظالمہ لکھتے ہیں ایسا ترجمہ ہے شان نزول کی ابو جہل بے ایمان اور امیہ بن خلف وغیرہ جڑے بڑے بڑے سردار جان چودھری سن انہوں نے دیکھے آگے پیارے مانو آقا جو کوئی بلال بیٹھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسافر سے پردیسی کالا جا رہا کے اور سلمان فارسی و فارستان والے عبداللہ بن ام مکتوم میں اور نبینہ صحابی مارے لوگ بیٹھے ہیں کہنے لگے ساجہ دلتے کرتے ہیں تو آدھی گل سنیے پر ساری شک دے ہوئے انہیں غربان اپنے کولوں اٹھا دیو غریبان اپنے کولوں اٹھا دیو میرے آقا دی عظمت بے شان ہے آنکھوں کے رحمت للعالمین پیغمبر صلی آپ نے ارادہ کر لیا پروگرام بنا لیا چلو یہ تو میرے اپنے ہی نے میں دور کر لینا اور میں انہوں نے اپنی گل سناوا ممکن اس طرح کی بھی گل سمجھ چاہتا ہے حالے ارادہ کیتا ہے دور نہیں کیتا تو اللہ پاک نے کو ارادہ فرمائی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين میرے محبوب پیغمبر اپنے تو بلال کو دور کرتے ہوگے سلمان فارسی کو دور کرتے ہوگے اگر عبداللہ بن ام مکتوم کو دور کرتے ہوگے میں اللہ کو آگے کھولوں نے بہت ہی محبت سے لمانا اے شان جے پیارے بلال دی رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ماننے کی وجہ کی بڑی بہت سارے اسباب لکھے تھے تواریخ کے اندر انہوں کی وجہ یہ بھی ہے ایک یہ بھی وجہ ہے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور اللہ کے محبوب پیغمبر غار کے اندر سے اور پیارے بلال اپنے بعد بکریاں چرا رہے ہیں بھوک لگ گئی پیاس لگ گئی اللہ کے محبوب پیغمبر نے انہوں کیا اے بلال کسی بکری کا دودھ چو کے سانو دے دے اسی تیروں کی قیمت ادا کریں گے
بلال کہنے لگے ان بکریاں کو کوئی بکری تو دین والی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں بلال اگر تو کم ہے ایسی بکری تو ہوتی ہے سیدھا دودھ چھوڑ رہی ہے. بلال آتے نے میں حیران ہو گیا پریشان ہو گیا. میں گیا جس طرح تو آگا دل کرتا کرو. جب میرے محبوب آقا نے اس بکری نے ہلانے کو تھڑا کو ہاتھ لایا اللہ پاک نے بکری کا ہلانا تو دودھ کر دیتا. دودھ پڑھیا گیا ادھر بکری نے تھڑا کو دودھ آ گیا ادھر بلال کے سینے ایمان چلا گیا رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا نے دودھ چڑھیا آپ بھی پیتا بلال کو بھی پلایا جناب ابو بکر نے پیتا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جس وقت بلال نے بھی پیتا بلال نے عجیب قسم کی لذت محسوس کی تھی اور میں کلمہ پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں بابوں سے مکے آ گیا. میں ہونا دلت امیہ بن خلف کا غلام ہوں. میری ڈیوٹی ہے بکریاں چران سے. میں کلمہ پڑھ لیا. جنہوں کلمہ پڑھ لیا امیہ بن خلف کہنے لگا اے بلال اے کلمہ جنہوں کو پڑھ لیا جنہوں پتا بندہ سادہ مخالف ہے تو وہ کلمہ پڑھ لیا جنہوں پتا تو میرا غلام ہے. میں سختی کرا گا میں مارا گا جو کچھ میرے کو بانسر آیا میں کرا گا. حضرت بلال کہنے لگے رضی اللہ تعالی عنہ اے جسم جو ہے تیری غلامی کے اندر ہے جو دل کرنے کی جسم کو دم تو لے سکنے دل دباغ تیری غلامی کے اندر نہیں. اللہ پاک نے میں توحید کی دولت عطا کر دی ہے تو توحید کی دولت میرے کو کھو نہیں سکتا. اور میں کہا میرے قلب نے اس وقت میں جواب سنیا سب تو پہلے دن ایڈیاں سزاواں لکھیاں نے تاریخ کے اندر سب تو پہلے دن انہیں پتا کی کیتا ہے تسی ایک خدا دعویٰ نہ لگایا ہے الگ کا دعویٰ لگاؤ تبدیل تو صحرا گرم پتھر نے لگایا جناب بلال کو اور نوجوانوں کو کیا سینے میں بڑا بدری پتھر رکھ دیتا ہے. نوجوانوں کو کیا کہ ہاتھ پیر پھاڑ لو ایک کروٹ بدل نہ سکے اور ایک کروٹ بدل نہ دیتی. ٹائم گزر گیا جناب بلال نے برداشت کیتا. پہلے دن یہ سزا ملی اور دوسرے دن ایک غازیمہ ہوئی اس کا چمڑا لیا تھل لئی اس چمڑے کے اندر لپیٹ کے جناب بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور میرے دوستوں میرے بیٹیوں میرے بھائیوں میری بیٹیوں میری بہنوں اسی تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنا جاتے چھوٹی چھوٹی تکلیف آئے کبر آ جاتے ہیں امتحان آئے کبر آ جاتے ہیں. اللہ پاک کا درون نے ذات کا سن لو کی احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. دوسرا مقام وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کا تیسرا مقام کی ہے أَمَحْسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اے اللہ پاک کا قرآن اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ قید چمڑے لٹے گیا تم نے سن دیتا اور کیا اے بلال کوئی مطالبہ کوئی شرط ہے کفرم بی محمد کا انکار کر دے یہ ساریاں سزاواں مک جان گیا
یہ ساریاں تکلیفاں مصیبتاں مک جان گیا. پھر تیسرا دن آیا محلے دے بادشاہوں بدماشاں نوجوانوں جمع کیتا ہے اور پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دیاں دوواں لتاں پیراں دے اندر رسیاں پا دتیاں نے اور سارے دن او لوگ پیارے بلال نو عرب دی تپتی زمین تے بازاراں دے اندر پھیلا رہنے رگڑ رہنے اور کھچ رہنے کثیر رہنے اور پیارے بلال ہی کوئی گل کہہ رہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک دن پیارے بلال رضی اللہ تعالی میں بھی بڑے طریقے کے اندر جب پیارے بلال کلمہ پڑھتے سن تے پوری وادی گونجتی سی. باہر کے اللہ کا ذکر نال کرتے سن پوری آبادی گونج جاتی سی. ایک دن پیارے ابو بکر کو گزرے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے ابو بکر نے اے بلال اور یہ کلمہ پڑھنا بھی جائز ہے تے ماں تو بچن واسطے ہولی کلمہ پڑھ لیا کر. پیارے بلال آتے ہیں اے ابو بکر دل تے میرا بھی کرتا ہے لیکن میں جو بھی کلمہ پڑھنا شروع کرنا میرا اپنے آپ تے کنٹرول ہی نہیں دیتا. آج میں تجربہ کر کے دیکھا گا اور دن پھر تجربہ شروع کیتا پوری کلمہ پڑھنا شروع کیتا اللہ احد اللہ احد اللہ احد 2 4 باری 10 باری ایسا کیا. پھر بات مجھے لگ پئی پیارے بلال کہنے لگے ابو بکر اے میرے واسطہ روک نہیں. ایسا لوگوں نے متعلق اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اور بے شک وہ لوگ جنہاں کی زبان تو کہہ دیتے ہیں سجدہ اللہ ہے پھر آندیاں آیاں نے جرمہ میں تو پاکائے نے اور نہ دے کٹن تک مکان دے نہیں دوڑ دے نہیں لڑتا برمدان نہیں ہوتے انہوں لوگاں کے اللہ پاک اپنی رحمتہ دی برکہ برسان دینے اور اللہ تسلیاں دے دینے گھبرایا دینا میں تو اٹھا دوستا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اور دنیا سے مصیبتاں کر کے آؤ گے نا کل قیامت والے دن میں اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا تجھے میرے مہمان بن جاؤ گے. اللہ اکبر. کتنا پیارے ابو بکر کو نہ گزرے. پھر کیا امیہ اللہ تو ڈر جا اللہ تو ڈر جا. امیہ کہنے لگا اچھا اگر دل نہیں یہ دے ترس ہوتا ہے تو مللہ میرے کو خرید لے. پیارے ابو بکر نے کیا ٹھیک ہے آقا کو چلے گئے جا کے مشورہ کیتا. پیارے محبوب آقا نے کیا ابو بکر یہ اور چنگا سودا کو نہیں اے سودا بھی کر لے تے میرا حصہ بھی وچ پا لے. پیارے ابو بکر گئے غور نہ سنیا جے غور نہ اللہ حسنہ نہیں دیکھتا باڑیاں نہیں دیکھتا رنگ ڈھنگ نہیں دیکھتا. ابو لہب بےایمان پتہ نہیں کتنا سونا سی تب اسی کتنا بندہ دیکھ کے دیکھو یہ کتنا نور پہ بستا ہے اور نور کتنے رنگ کا نام نہیں. تب یدا ابی لہب و تب ابو لہب کا نام سی عبد العزیٰ او دا چہرہ اتنا چمکتا سی اور وہاں دے سر شولیاں مارا او دے رخسارا نہ لاتا نکل ان پرلے درجے کا بے ایمان جے میرے نبی دے صحابہ جلندر جنتی نے جلندر جہنمی وہ بھی بڑا سونا تے بلال رضی اللہ تعالی یہ مطلب ہے کہ نہ گلاں دی رب نوں لوڑ اینا گلاں دی رب نوں لوڑ نہیں اور نور کسے اور شے دا لائے. اللہ مجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی یمینی نورا وفی یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا
وخلفی نورا وعصابی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا اللہم آذن لی نورا وآذنی نورا. سونے رنگ تنگ دا نام نور نہ رکھو، نہ ایسا نام نور ہے اہل دنیا کا دھوکھا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے بلال اے ابو بکر جا جا کے سودا بھی کر لے تو میرا حصہ بھی پا لے. واہ بلال تیرے نصیبہ تو میں قربان جاواں، تیرا مقدرہ تو میں قربان جاواں. کہے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہنے لگے ہاں بھی امیہ گل کر. آندے نے جیڑا تیرا فلانا غلام ہے نا بڑا کماتا، بڑا کام کرنا والا، بڑا سونا، بڑا سلکھا، بڑا چنگا، بڑا چاندر، بڑا شاطر، وہ مینوں دے دے تے بلال نوں تو لے جا. ابو بکر کہنے لگے جا سودا منظور ہے. انہوں نے پچکر کیتی، مذاق کیتا. آندے ابو بکر میں تے تینوں کاروباری سے بندہ سمجھدا تھا پر تیری مت ماری گئی ہے. کوئی جا نکما جا غلام لے کے ایڈا اعلیٰ غلام مینوں دے بہ گیا. جدوں میں دیکھیا نا کہ تے لے تے تیار ہے. آندا میرے نال ہور بھی کچھ لے کے آندا 10 کی لینی اینی چاندی لینی ہے. آندا یہ بھی سودا منظور ہے، اینا سارا سونا بھی نال مانگ لے. پیارے ابو بکر نے جاؤ بھی سودا میرا منظور ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے پیغمبر جا کے کہنے لگے حضرت خدیجہ بھی سن دیا سن پہیاں مکے دی بہت بڑی رئیسہ کا تو وہ بھی سن رہی سن کہ انہیں تو اینا کچھ مانگ لیا، اینا کچھ میرے کو ہے تے اینا کچھ میرے کو نہیں. پیاری خدیجہ کہنے لگیاں میرے کو سونا پیا ہے، سونا میں تینوں دے دیں. چاندی میرے آقا نے کہا میں دے دینا، غلام کو دے دے. سارا کچھ دے گیا. جدو غلام کو خرید کے نکلے تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب بلال لے کے نکلے تھے. پھر بڑا مسکرایا، بڑا کہکا لگایا، بڑا تمسکر اڑایا اور دیکھو میں کیویں پاگل بنا لیا کہ نالے سونا پوچھ لیا، نالے کوئی چاندی نہیں لیے، نالے غلام نہیں لیا تے نکما دے غلام دے دیتا ہے. پیارے ابو بکر جاندے جاندے مڑ کے آندے نے اللہ اکبر. امیہ اے دی قیمت تینوں نہیں پتا کہ دیاں قیمتاں نوں عرش والا رحمان جاندا ہے. عرش والا رحمان جاندا ہے. لے کے چلے گئے پیارے بلال نوں آقا دے کول علیہ السلام. بیان واہ بلال میں تیرا نصیبہ تو قربان جاواں. تیری عظمت اندر قرآن اترے، تیری عظمت اندر سورۃ آباسہ اترے، تیری عظمت اندر قرآن اتریا، سورہ انعام دیا آیات اتریا. پیارے بلال جدو خدمت جا ہوئے نا آقا اپنی مسجد تے تشریف فرما پورا سمندر دے تشریف فرماؤ. کیسے بلال نے، کیسے آقا نے اپنی مسجد تے اٹھے. میرے آقا اپنی مسجد تے اٹھے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چند قدم اگے چل کے جا کے بلال نو اٹھ کے جبھی پا واہ بلال تیرا نصیبہ تو قربان جائیے. بلال آندے نے میرا سینہ انج ہویا جویں برف دے بلا نکلا گیا. آندے نے میرے آقا نے پوچھا بلال نالے آقا دی اکھاں جاسو نے بلال سنے تینوں بڑیاں تکلیفاں امیہ نے دتیاں نے. پیارے بلال آندے نے سونیا مینوں اللہ دی قسم ہے تواڈے سینے نال سینہ لگ گیا، سارے دکھ ہی بھول گئے، سارے دکھ ہی بھول گئے نے. آج تک میرے آقا فرماندے نے بلال اور کی جانتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جے بلال میرے نبی دا صحابی، اے جے مرتد رسول، اے جے منتظم بیت رسول، اے جے میرے آقا دا غلام سچا عاشق رسول. کہنے لگے آقا کچھ نہیں چاہتا جب تک میری زندگی ہے میں اپنے قدموں کو دور نہ کرے. میں نے ہر ویلے اپنے نام رکھا ہے. یہ ایک مسئلہ بھی سن لو. میرے آقا نے اپنے لباس کو پوری زندگی جیب نہیں لوائی. یہ مسئلہ ہے. میرے آقا نے ساری زندگی اپنی قمیض کو جیب ساریا 3-4 جیباں نے، ایک شلوار دی، 2 قمیض دیا، ایک اپنے واسطے، ایک آؤٹ والے لوگاں واسطے، ایک بیوی کو چھپان واسطے، ایک لوگاں کو چھپان واسطے. 3-4 میرے آقا نے قمیض کو جیب ہی کوئی نہیں. میرا نبی دنیا دار نبی نہیں. اور بلال کی اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے فرمایا آج تو بعد بلال تو میرا خزانچی، میرے گھر کا سارا انتظام وہ کرے گا. جو لیونا تم تاکہ سے انتظام کیا ہے
کوئی بندہ مسلمان ہونے واسطے آیا ہے، وہ لباس انتظام کرنا ہے بلال نے، وہ کھانے انتظام کرنا ہے بلال نے، وہ رہن سہن انتظام کرنا ہے بلال نے، قرضہ کدھروں لینا ہے بلال نے، بلکہ بڑے سارے واقعات نے، کئی لوگوں نے کیا سے بلال ہو، اے بلال جدو قرضے کی لوڑ ہوئے تو ساڈے کو لیا کرو، کسی کو لیا کر نہ لیا کر، تو قرضہ بڑے وقت اتنے ادا کر دیں۔ ایک وقت ایسا بھی ہے زیادہ بندے مسلمان ہوئے، زیادہ قرضہ چکنا پہ گیا، جنہ قرضہ لینا سی وہ 2 دن پہلے آ کے نا بلال گل سن لے، اگر تو قرضہ ادا نہ کرے گا پھر تو جنگل بکریاں کی باریاں بہ گی۔ میرے آقا کے سامنے پیارے بلال نے گل کی تھی، میرے آقا فرماتے ہیں بلال پریشان نہ ہو، رب انتظام کر دے گا۔ 2 دن گزرے، 4 اونٹ سامان دے لندے لدائے، میرے آقا نے بھیجا جاؤ بلال کو بلا کے لے آؤ، پیارے بلال آ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلی قرض پتے سی عمل نہیں کر سکتے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال اے 4 اونٹ نے مال دے لدے لدائے، جنہ تین لوڑے رکھ لے، باقی نہ رکھی، باقی غریبہ تقسیم کر دے۔ ایسی پتہ کیا جی اگے اوکھا میرا آیا تو ان سے بھال کے رکھیے، بندے پھر اوکھا آ جائے، اور یار پہلے نیت بنا لیتے ہو پھر اوکھا آئے گا، بڑا پیارا کیوں ہے؟ اس کی بجائے کہ پیسے سنبھال کے رکھو اوکھے میرے واسطے اور رب دے راہ صدقہ کرو، اللہ میرے اوکھا میرا آوے ہی نہ۔ صدقہ دے بنا تو میرے بابو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی ہیں پیارے بلال، اے پیارے بلال، میں نے پڑھنے ایسا حدیث کے اندر کل بھی یقین کرو بڑا محظوظ ہویا، اتنی دیر تک میں لطف اندوز ہویا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ پیارے بلال تیریاں کیا عظمتاں نے، تیریاں کیا شاناں نے۔ طریق کے اندر ہوتا ہے کفار نے پیارے بلال کی زبان اندے کولے رکھے، پیارے زبان دی پیارے بلال کی زبان کو شین نہیں سی نکلنی، شین نکلنی سی۔ اللہ اکبر، صحابہ میرے نبی نے کون آگے کیا، لیکن اللہ کے نبی بلال اذان صحیح نہیں دیتا، یا بانگا بدلو یا اذان بدلو۔ میرے آقا اندروں دریاں دے نہ میں بانگا آپ رکھے نہ میں اذان آپ دوائی، بانگا بھی مؤذن بھی اپنے مقرر کیتا ہے، اذان بھی اپنے دیتی دسیے، نہ اذان بدلے گی نہ مؤذن بدلے گا۔ پھر ہویا کی اللہ پاک نے جبریل امین کو کہہ کے بھیجا، جا کے میرے حبیب کو کہہ دے بلال شین کبے تے پاوے سین کبے، او دی سین بھی ساڈے واسطے شین، بلال واسطے دے دے اشہد اجو کہنا اشہد، کہتے شین دی بجائے سین نکل جاتی تھی۔ اے دے پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک میں واقعہ پڑھے ہے، یمن دا گورنر سی حضرت معاذ، اللہ نے محمد پیغمبر نے پیغام دے کے بھیجا، چٹھی دے کے بھیجا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے میرا پیغام جا کے معاذ دے کے آ، جنگل بیا بان میں گزر کے جانا سی، اگے گئے تے اگے شیر کاٹ رہے، اگے شیر دیکھے نا حضرت سفینہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لفظ کہے انا مولا رسول اللہ، انا مولا رسول اللہ، اور جنگل دے شیرا میں تے کالی کملی والی سرکار دا غلام، اس تو یہ ثابت ہو گیا، ایتھے بیٹھ کے گھر جا کے فیصلہ کر لیا جے اسی کالی کملی والی سرکار دے سچے غلام ہوئیے تے ساڈا بھی ہر شے حیا کرے۔ یہ مطلب یہ کیسا مانا ہے مرضی کا کام کرتے ہیں مرضی کا چھڑتے ہیں، اپنی مدیت کے مطابق جو مسئلہ آیا مان لیا، جو نہ آیا نہ مان لیا۔ اور ساتھی جان کی کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے پیارے کے انداز کے اندر نا مولانا حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے سرپا ہمیں بھی شعر پڑھنے کی روٹین نہیں۔ جس دم شیر اٹھایا پنجا
تے طاقت نہیں نہ کوئی، میں اصحاب رسول اللہ دا تے اتنی بات سنائی، میں اصحاب رسول اللہ دا تے اتنی بات سنائی، اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی، اڑتا شیر قدماں ول آیا، اڑتا شیر قدماں ول آیا تے کیویں مرید سلامی، اور میرے نبی دے صحابہ جنگل دے درندے دے شیر بھی انہاں دا ادب و احترام کرنے والے، اور ہی بڑے سارے واقعات، لیکن میں اپنے حضور سے متعلق ذرا بات کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ شیر جان لگانا، ہم میں سنا اپنا منہ ہلا کے گیا، اپنا منہ ہلا کے گیا، کہنے لگا جس وقت گئے نا پیارے پیغمبر نے ملاقات ہوئی، آقا نو سفینہ نے سارا واقعہ سنایا، غور میں سنیا دے، آقا نے جان لگا شیر کی کر کے گیا ہے، آدھر ملتے سمجھ دے لگی ہم دی آواز آئی سی، آدھر شیر ایک کہہ کے گیا ہے میرا اپنے نبی نو سلام آکی، ابو بکر نو میرا سلام آکی، عمر نو میرا سلام آکی، عثمان نو میرا سلام آکی، علی نو میرا سلام آکی، حضرت بلال نو میرا سلام آکی، جنگل میں شیر کے درندہ وہ بھی میرے نبی کے صحابہ کا احترام کرنے والا، اے جو میرے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ چلے گئے، باقاعدہ اسلامی ریاست کا ابتدا ہوئی، اذان دین کا طریقہ کار مقرر ہوا، اللہ پاک نے خواب کے ذریعے درس دیتا، اس طرح اذان دیتی جائے گی، اذان دین واسطے منتخب کون ہوئے نے، ایک کنے کیتے نے رب نے، اور پھر جنی دیر اذان دیتی ہے، ایسے تو بندہ ایک باندھتے نہیں جا پھٹ جاتا ہے، دوسری میں دوسرا بندہ لگو، تیسری میں تیسرا لگو، دیر دیر چاہتا ہے کہ اذان ملے لگا پہ میرے کئی بڑی دارشہ پر وقت کر جانا ہے، یہ دیتے ہوئے پہلے اور میں پیارے بلال نے 10 سال اذان کہی ہے، درمیان جو اور کسی بندے نے اذان کہی کتنے سال؟ 10 سال میں پیارے بلال نے اذان کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں قربان جاواں پیارے بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میں اذان دینا تھا میرے آقا تھلے نظر چکا کے منبر پہ تشریف فرما دے، میں اذان دینا تھے میں جب نبی پاک کا نام لینا وا اشہد ان محمد میں چوری چوری آقا کا بلال نہیں کر لیتا، 10 سال جو لوگوں بلال 10 سال کے بعد بیت اللہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد میرے آقا نے پوچھا اینا بلال، اینا بلال، بلال کتنے ہوئے؟ پیارے بلال آئے، میرے آقا نے فرمایا اے بلال مسجد نبوی دے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ گئے، بیت اللہ دی چھت تے کنے اذان دیتی ہے پیارے بلال نے، پھر اس کے بعد میرے آقا کا دور ختم ہویا، مکہ کا دور ختم ہویا، پیارے عمر بن خطاب کا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیارے عمر بن خطاب نے دور سے بیت المقدس فتح ہے، اللہ کرے مرمی و دور آ جائے، اللہ نے مسلمانہ نے مدد فرما، جس طرح میں یقین کرو پچھلے دن ایک پوسٹ دیکھی 25 عربی کے اندر تقریر کر رہے ہیں، اور ہر لفظ کے اندر اس طرح کا سونو بواز اینا درد الفاظ کی نے، این اخوت المسلمین، این امہ، این افواج پاکستان، پاکستان کی فوج کتنے، سارے مسلمان بھائی کتنے، مسلمان امت کتنے، اگر میں اپنے اللہ کو چلی گئی میں اپنے اللہ کو جا کے شکایت کرا، میں اپنے رب کو جا کے شکایت کرا،
جاوا پیارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نہیں حضرت عائشہ نے کیا عمر تو چلنے ذرا ہونا جو اٹھیاں عیسائیاں دے کول تے کپڑے نویں پا لے کپڑے نویں پا لے تھوڑا سفر کیتا نا آگے جا کے کہنے لگے میرا پرانا جوڑے ہی آؤ میں پرانا جوڑے پانا چاہنا 18 ٹانکے لگے سن 18 ٹانکے پیارے عمر بن خطاب دے لباس ہوئے 18 ٹانکے ایک صحابی کہنے لگے نہ اس وقت دیر چلی آئے نبی بات صحابی کہنے لگے اگر جمعہ کو یاد ہی رہو گے نہیں رہ دیو نوہ لباس کرتے عمر بن خطاب کہنے لگے میں اللہ کی قسم اگر تو میرے نبی دا صحابی نہ ہوں گا عمر نے تو سڑے عام کوڑے مارنے سن دے میں دس عزت کپڑے کے اندر ہے یا اللہ کے دین کے اندر ہے اللہ کے دین کے اندر عزت ہے عمر میں کوئی چارہ نہیں عمر کو عزت کپڑے میں نہیں دیا لباس میں نہیں دیا بلکہ کپڑے قریب کے اندر پیدل چل چل کے جب قریب پہنچے نا اور بارش ہی عمر میں خطاب دے چلن دی غلام دے اسلم دے بہن دی اور کہنے لگا یا میرے مومنین تسی بیٹھ جاؤ تے میں تو سواری پھل نہیں نہ تاکہ لوگ اعتراض نہ کر پیارے عمر بن خطاب کہنے لگے کہ جے میں رب نے قیامت میں پوچھ لیا کہ باریاں تو کیوں لئیاں نہیں تے میں اللہ میں جواب کی دیا بیت المقدس انہاں لوگاں نے دیکھ کے ہی عذاب کر دیا دیکھ کے عذاب کر دیتا اور آزادی کا جشن کا نظارہ نہ بندسا کی ہے پہلا دیکھتے وہ چپا آزاد نہیں ہوتا تو پھر جلے آزاد ہوں دے لے پت پت کے اپنیاں فتامہ کی جہاز لہرا کے اور بلکہ بار آزاد کی ہو رہے ملک دے اندر ایسیاں یعنی روح مار دے والیاں واقعات ہو رہی ہے بندے کی روح کٹ جاتی ہے فلاں جگہ پہ اے ہو گیا فلاں جگہ پہ اے ہو گیا فلاں جگہ پہ اے ہو گیا فلاں جگہ پہ اے زیادتی ہو گئی ہے اے پاکستان کے اندر بھی حالت کتھے گئے جہاز کتھے گئے فوجا کتھے گئے جملے آج بھی خوشی کا سما دیکھ لو بیت المقدس پتہ لگا میرے پہلے نبی کے صحابہ کٹھے ہو کے بیٹھ گئے عمر بن خطاب نے صحابی کو میرے نبی نے یاد ہو اللہ پاک نے بڑی فتح دیتی ہے دسو دا جشن کیوں منائیے جشن کیسے منائیے سارے صحابہ مل کے کہنے لگے حضرت بلال مطلب ایک اذان دے دے سارا جشن پورا ہو گیا پیارے بلال نے اذان شروع کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ دیا سسکیاں ہارنا کرلانا رونا اور چیخنا اور میں آواز کے اندر کئی صحابیاں نے سب پتہ ہی نہیں لگا بلال نے اذان کی تو مکا دیتی ہے اور کیا سوچنا ہو کہ جناب بلال نے اذان مکمل کی تھی کیونکہ پیارے بلال نے جب میرے آقا فوت ہو گئے پیارے بلال نے اس کے بعد اذان نہیں کی بلکہ تیاری کر لی اے مطلب واقعہ مکمل کرنا یہ ٹائم ہے پھر میں میرے بیان کرا گا پیارے بلال نے اذان کی تو جماعت کن نے کروائی عمر بن جماعت کن نے کرائی وزیر اعظم نے جماعت کن نے کرائی میں تنقید نہیں کرتا لیکن گل کرنا میرا حق ہے پوری اسمبلی میں جدا وزیر ہے جڑا جماعت کروا لے اور جہاں جو پیو مر جائے اپنے پیو کا جنازہ پڑھا لے جماعت کروا لے عید آئے تو عید پڑھا لے جمعہ آئے تو جمعہ پڑھا لے ابو بکر نے جمعہ آپ جماعت آپ جنازے آپ عمر بن خطاب نے جمعہ آپ جماعت آپ جنازے آپ جناب عثمان جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب نے جماعت کروائی صحابہ دیا پوری نماز کے اندر سسکیاں آماد چیخاں نکل رہی نماز مکمل ہوئی اے دیکھ فتح کا جشن جیڑا میرے نبی نے صحابہ نے منایا میرے نبی نے صحابہ نے منایا اذان نماز مکمل ہوئی پیارے بلال پھر اپنی جگہ واپس دمشق چلے گئے
اللہ اکبر جو دمشق گیا نا خواب کی دیکھیا خواب کے اندر اللہ نے محبوب پیغمبر دا دیدار ہویا آقا آنکھ نے بلال کی گل ہے میرا شہر ہی چھڑ گیا میرا شہر مدینے ہی چھڑ گیا پیارے بلال اٹھے سواری تیار کی بڑا لمبا مانگے سواری تیار کی سامان رکھیا 7 دن مسلسل اپنی اونٹنی دوڑا کے مدینہ منورہ پہنچے جب مدینے پہنچے مدینے کے لوگوں کے اندر قرآن برپا قرآن برپا ہو گیا سارے لوگ کہنے لگے جا سیدنا بلال جا سیدنا بلال اور میں پڑے پڑی کے اندر میرے نبی دی داچی میرے نبی دی وفات تو بعد مدینے کے گلیاں کھل پھر لکڑی سی اپنے سلام کو داچی فوت ہو گئی بلال مدینہ چھڑ گئے بلال واپس آئے بلال آمد میرے حواس کامی نہیں کرتے میں نے ایسے لگے جنہیں میں آپ کا نظر بتا دیں توڑا دار نے مدینہ کی گلیاں کے اندر آخر کار مسجد نبی کے پہنچے مسجد نبی کے پہنچے تو بعد صحابہ جمع ہو گئے اذان کا وقت ہو گیا صحابہ نے مجبور کیتا ہے بلال اذان دے دیو پیارے بلال کہنے لگے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا میں مجبور نہ کروں میں نبی کو تو بغیر اذان نہیں دے سکتا ممبر بھی ہو مسلح بھی ہو مجبور نہ کرو لوگوں نے دیکھا ساری گل نہیں کرتے جا کے حسین کریم میں لے کے ہے رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالی عنہما حسین کریم آئے آگے کہنے لگے اے نانا بلال اسی کہنے ہیں کہ سانو اذان سنا دے پیارے بلال کہتے ہیں کہ حسین کریم ہے نہ ساری زندگی تو اڈے نامے دی موڑی ہے نہ نواسیاں دی موڑ نوا اذان شروع کی تھی جیسے تیسے اذان مکمل کی تھی کئی باری تو دوران اذان کئی مرتبہ انج لگا ہونے بلال نہیں کہے گا ہونے بلال نہیں کہے گا اور طریق جو تو موجود ہے پیارے بلال دی آواز اتنی اونچی سی پورا مدینہ گونجتا سی پورے مدینے کے اندر پھر وہی سما پیارے نبی کی وفات والا اہل پیارے بلال اذان کے پھر واپس دمشق چلے گئے اور دمشق کے اندر ہی پھر انہوں کی وفات ہوئی اور دمشق کے اندر ہی انہوں کی قبر ہے اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے اللہ پاک میں تو انہیں کمال کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین